الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 63 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 64، 65 اور 66 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہے، فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، اے وہ لوگ جن کے پاس کتاب ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آ جاؤ اس بات پر ہم اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی آیت ہے۔ بعض علماء اس کو مسائل کے حل کے لیے ایک ماسٹر کی کہتے ہیں کہ جب بھی آپس میں آپ کا مسئلہ ہو یا آپ کی ماسٹر کی کوئی بھی تالا آپ کا نہیں کھل رہا، کہیں آپ اڑ گئے ہیں، تو یہ ایسی ماسٹر کی جس سے ہر قسم کا تالا کھل جائے گا۔ اس سے پچھلی آیت تک جو ہے سورۃ آیت نمبر 63 تک عیسیٰ علیہ السلام کا سارا واقعہ چل رہا تھا، وہ ہم نے پڑھا۔ اب یہاں آیت نمبر 64 سے تھوڑا بیان تبدیل ہوا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، جو بھی کتاب والے جن کے پاس بھی لکھی ہوئی کتابیں اللہ کی طرف سے موجود ہیں، ریٹن آرڈرز موجود ہیں، ان کو سب کو اللہ نے مخاطب کیا کہ آؤ اس بات پر ہم یکساں ہو جائیں جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے۔ لیکن اختلافات کو تو ایک سائڈ پہ کریں نا، جو آپس میں اتفاقات ہیں جس پہ ہم بھی متفق ہیں، آپ بھی متفق ہو، اور پہلے اس پر اکٹھے ہوں، اس کے اوپر تم عمل پیرا ہو جائیں، اس کے بعد اختلافات کو بعد میں دیکھیں گے۔ عام طور پہ ہوتا ایسے ہی ہے کہ جو چیزیں آپس میں متفق علیہ ہوتی ہیں اس پہ بھی عمل نہیں کیا جا رہا ہوتا، وہ ایک سائڈ پہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور اختلافات کے اوپر بحث در بحث ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا کہ بھئی پہلے اس بات پر متفق ہو جاؤ، اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر لو جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہیں، اس کے بعد اگلی بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات اللہ نے کیا بتائی؟ اللہ نعبد الا اللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ وہ متفق علیہ بات ہے جو کہ تمام جو بھی بنیادی مذاہب پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں سب اس بات پر متفق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ہم نے ان کی قوم کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، صالح علیہ السلام کو بھیجا، وغیرہ وغیرہ، کافی سارے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے نام بتائے، اور سب نے، تمام انبیاء نے، سب ایک ہی جملہ سب کے ساتھ دہرایا گیا کہ تمام انبیاء نے یہی بات اپنی قوم کو آ کے کہی، یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا جو ہے وہ الہ نہیں ہے۔ یہ بات سب نے متفق علیہ اپنی قوم کو سمجھائی۔ تو اس بات کے سب سے پہلے یہاں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ یہ وہ بات ہے جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ سب سے پہلے اس کے اوپر آ کے متفق ہو جاؤ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہم نہ کریں، اوروں کو جو ہم نے عبادت کا درجہ دے لیا، اوروں کی جو ہم نے غلامی اختیار کر لی، غلامی صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ سب سے پہلے اس کے اوپر آؤ، ولا نشرک بھی شیئا، اور کسی کو بھی اس کے ساتھ ذرا برابر بھی شریک نہیں کریں گے، کسی معاملے میں بھی اللہ کا جو ایک حق ہے وہ ہم کسی اور کو نہیں دیں گے۔ جو بعد میں اللہ کا حکم سامنے آ گیا، اس حکم کے اوپر ہم کسی اور کے حکم کو کوئی فوقیت نہیں دیں گے۔ اس بات کے اوپر سب سے پہلے ہم اکٹھے ہو جائیں کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ اس بات کہ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کے سوا ہم ایک دوسرے کو، کسی کو بھی جو ہے وہ رب نہیں بنائیں گے۔ اب یہاں رب بنانے کے کیا مقصد؟ رب کے ہم بات کو ہم پہلے بھی ڈیٹیل اس کی کر چکے ہیں کہ رب اصل میں کہتے ہیں مالک کو ہیں۔ جو رب اور غلام کا جو غلام اور آقا کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے، رب اور عبد، یعنی کہ ہم اللہ کے عبد ہیں، غلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا اونر ہے، وہ جس طرح چاہے ہمیں استعمال کر سکتا ہے۔ جو ہم آرڈر دے وہ آقا کا حکم جو ہے غلام کے اوپر لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے وہ اپنے آقا کا حکم کو مانے۔ تو یہ رب کا درجہ جو ہے صرف اور صرف اللہ کا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا کسی کو ہم نے رب نہیں بنانا، ایک دوسرے کو ہم نے یہ درجہ نہیں دے دینا کہ بس جی یہ میرے پیر صاحب ہیں، یہ میرے بڑے ہیں، جو انہوں نے کہہ دیا یہ تو میں نے ماننا ہے۔ میرے پیر نے کہہ دیا، میرے بزرگ نے کہہ دیا، میرے فلاں نے، میرے باپ نے کہہ دیا، میری ماں نے کہہ دیا، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کے مقابلے میں کسی کا حکم بھی ہم اگر نے فوقیت دے دی کہ بھائی میری ماں نے مجھے یہ کہہ دیا، میرے باپ نے، میرے پیر نے مجھے یہ کہہ دیا، میں کیسے انکار کروں؟ یہ والا درجہ جو صرف اللہ کے، اللہ کا حکم جب آ گیا پھر کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کا حکم، یہ میں اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ یہ ہستی صرف اور صرف اللہ کی، یہ حق صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ کسی اور کو ہم یہ حق دے دیں گویا کہ ہم نے اس کو اپنا رب بنا لیا۔ تو یہاں پہ اسی کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو کسی کو بھی رب نہیں ہم بنائیں گے من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کے کسی کو ہم یہ درجہ نہیں دیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں اس بات کے اوپر نہ آئیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پھر ان سے کہہ دے کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلم ہیں، ہم تو فرمانبردار ہیں اللہ کے، یہ وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہوا ہے، ہم نے تو اس کی پابندی کرنی ہے، تم اگر منہ موڑتے ہو تو پھر موڑ لو، ہماری گواہی دے دو کہ ہم مسلم ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر اہل کتاب سے مخاطب ہو کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے کتاب والو، لم تحاجون فی ابراہیم،
تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اور تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں، تو افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو تذکرہ آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ یعنی کہ ایک متفق علیہ شخصیت ہیں جن کو سب کے سب مانتے ہیں۔ یہودی بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، عیسائی جو ہیں وہ بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، اور ہم مسلمان بھی جو ہیں ہم بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی کی ملت کے پیروکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، میں نبی کو حکم دیا کہ بڑی اتبع ملت ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی تم اتباع کرو، تو ہم اسی کی ملت کے یعنی کہ پیروکار ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی تھی جو کہ ہر شخص اپنے آپ کو ادھر منسوخ کرتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہ اب یہاں پہ یہودی عیسائی جو تھے اس بات میں آپس میں جھگڑا کرتے تھے، بحث کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے جی، وہ کہتے نہیں ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ اب یہاں پہ اسی کا جھگڑا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے اہل کتاب والو، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی، تو ان سے پہلے کی شخصیت ہیں، یعنی کہ وہ تو اس بات میں ہے نہیں کہ بات ہوتا ہے پہلے تورات آ جاتی ہے، پہلے انجیل آ جاتی ہے، پھر تم جھگڑا کرتے بھائی وہ تو ابراہیم علیہ السلام تو انجیل کے پیروکار تھی یا وہ تورات پر عمل کرنے والے تھے، وہ تو کتابیں بعد میں نازل ہوئی، ابراہیم مطلب ان سے پہلے کے ہیں، وہ تو ان سب کے باپ ہیں، تم ان کی بات کے ساتھ میں کیوں جھگڑا کرے؟ تو بیوقوفوں والی بات ہے، ایک چیز کا وہاں پہ وجود ہی نہیں تھا اس وقت، تم اس کے بارے میں جھگڑا کرے نہیں، وہ یہ تھے اور وہ یہ تھے، افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ پھر ہمیں کہ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بھی علم، کہ ہاں جس بارے میں تمہارے پاس تھوڑا بہت علم آ جاتا ہے اس میں تو تم جھگڑے کرتے ہو، بحث کرتے ہی ہو آپس میں، فلما تحاجون فیما لیس لکم بھی علم، تم ایسی بات پہ کوئی جھگڑا کر رہے ہو جس کے بارے میں صرف تمہارے پاس علم ہی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ جس بات کے بارے میں علم انسان نے حاصل کر لیا، کوئی پڑھ لیا، دیکھ لیا، کوئی علم مل گیا اس کو، اس بارے میں تو ٹھیک ہے اپنے دلائل بیان کرے، میں نے فلاں یہ پڑھی ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، یہ میرا علم ہے یہاں پہ، اس میں تو بارے میں چلو جھگڑا کرنا بنتا ہے، تم نے کچھ سیکھ لیا ہے۔ اب ایک بارے میں صرف تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہاں ہوتا کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا معاملہ ہے، پتہ ہی کوئی نہیں، اس بارے میں تم جھگڑا کرتے چلے جا رہے ہو، انتہا یعنی کہ بیوقوفی والی بات ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یہ یعنی کہ چیز بھی بہت سارے ایک مسائل کا حل ہے یہ والی آیت، کہ انسان اکثریت ہمارے ہاں بھی جو جھگڑے وہ بحثیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا ہی نہیں گیا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح ہی نہیں کیا، وضاحت سے بیان ہی نہیں کیا، ہم ان چیزوں کے اندر جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ جو چیزیں بیان کرنے والی تھیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک جزیات تک کو بیان کیا قرآن پاک کے اندر، ہم وراثت کے مسائل دیکھیں اور طلاق کے مسائل دیکھیں اور اچھی قسم کی چیزیں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی باریک جزیات کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کر دیا، کس موقع پہ کیا کرنا ہے، کس موقع پہ کیا نہیں کرنا، یہ ضروری چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کے بیان کی۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجمل رکھی ہیں، کو وضاحت سے بیان نہیں کیا، ان کو بارے میں کھول کے نہیں بتایا۔ ظاہر ہے وہ نہ بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کے نزدیک ان کی وہ اہمیت نہیں تھی کہ ان کو اس طریقے سے کھول کے بیان کیا جائے۔ اس کے اندر ایک سبق ہوتا ہے، ایک بیسکلی اس کے اندر ایک پیغام ہوتا ہے، اس پیغام کو بس لینا ہوتا ہے، اس کی جزیات میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جسے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی تم آم کھاؤ پیڑ نہ گنو، آم کھانے کی ضرورت ہے، تم پیڑ گننے کی ضرورت نہیں، بتاؤ کتنے درخت ہیں یہاں پہ، کون سے درخت کا یہ پھل ہے، تمہارا کام ہے پھل کھانا، تم پھل کھاؤ۔ یہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کی جزیات میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے کو بیان ہی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مجمل رکھا ہوتا ہے، ان چیزوں کو مجمل ہی رہنے دیا جائے بہتر، اس کی جزیات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، اس سے اس کے اوپر فرق کوئی نہیں پڑتا ہمارے عمل کے اوپر، جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہوتا ہے وہ اس مقصد کا سے ہٹا دینے والی وہ چیز ہوتی ہے۔ اگر ہم بحثوں میں پڑ جائیں گے تو اصل مقصد سے ہٹ جائیں گے۔ تو اکثریت ہمارے یہاں بحثیں اسی قسم کی ہو رہی ہوتی ہیں جس کا کہ مقصد کوئی نہیں ہوتا۔ اسی بحثوں میں سے ایک بحث یہ تھی کہ اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بحث ہوئی تھی، بتاؤ وہ کیا تھے وہ کیا نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک بات ختم کر دی کہ وہ اس بارے میں اللہ کو علم ہے، تمہیں علم ہی نہیں ہے، اس بارے میں تم کیوں جھگڑو جس بارے میں تمہیں اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے۔ جن چیزوں کے بارے میں بتایا ہے ان کے اوپر تم تحقیق کرو، آپس میں جھگڑا کرو، بحث مباحثے بھی کرو، تو سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے بارے میں یہ چیز ہے، اللہ نے بیان کی، تو تم اس کے اوپر پھر تحقیق کر رہے ہو، ایک چیز کا بتایا ہی نہیں سرے سے، تم اس چیز میں تحقیق کرنے کے تم کیوں اس چکر میں پڑ گئے۔ تو اسی طرح سے بہت سے معاملات ہمارے ہیں، برزخی معاملات، قیامت کے معاملات، قبر کے معاملات، اس قسم کی چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مجمل رکھا ہے، ان کو وضاحت سے بیان نہیں کیا، تو اس چیز کو بحثوں میں اکثر ہم پڑھ رہے تھے، بتاؤ قبر میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، حالانکہ ہمارا اس سے بیسکلی تعلق کو نہیں، قیامت میں ہماری یہ سوال نہیں ہونے بتاؤ تمہارا قبر میں عذاب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس قسم کے سوالات ہم سے نہیں ہونے۔ تو یہ اکثریت ہمارے یہاں بحثیں اسی قسم کی ہو رہی ہوتی ہیں، پرانے جو لوگ چلے گئے ان کے اوپر بحثیں ہو رہی ہیں، بتاؤ وہ کیسا تھا وہ کیسا نہیں تھا، کس نے کس کے ساتھ زیادتی کی، کس نے کس کے ساتھ حق مارا، یہ چیزیں، ان چیزوں میں اکثریت ہماری بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تقریباً اوور آل اگر نظر دوڑائیں تو کم از کم دیکھا ہے تو 80-90% ہمارے یہاں پیسے اسی قسم کے ٹاپکس کے اوپر ہیں جن کا صرف سے کوئی تعلق نہیں ہے ہماری زندگی سے، جن کو اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان نہیں کیا، ان چیزوں کو جو کام کرنے والے ہیں وہ ہم لوگ چھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں متفق علیہ بات ہے بھی کسی کا جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا مال نہیں کھانا، کسی کا ناحق قتل نہیں کرنا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، نماز پڑھنی ہے جی، فرائض پورے کر رہے ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جو متفق علیہ ہیں، اور یہ چیزیں سارے چھوڑے بیٹھے ہیں، نماز چھوٹ رہی ہے جناب، بحثیں ہو رہی ہیں۔
نماز کا وقت نکلا چلا جا رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے، حرام حلال سب کھائے چلے جا رہے ہیں۔ جو چیزیں نافذ کرنے والی، جو متفق علیہ چیزیں ہیں، وہ ہم نے نافذ نہیں کر رکھی، نہ اپنے گھروں میں نافذ کی، نہ اپنے معاشرے میں نافذ کی ہیں، اور بحث در بحث ہم ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں جن کا ہمارے سے بیسکلی تعلق ہی کوئی نہیں بنتا۔ تو یہ آیات جو اس طرف اشارہ میں دیتی ہیں، جو کرنے والے کام ہے وہ کرو جن کے طرف اللہ نے تمہیں اشارے دیے ہیں۔ دیکھو تم بھی مانتے ہو، دوسرا بھی مان رہا ہے، تو وہ کام تم کر نہیں رہے، کرنے والے ہیں ان بحثوں میں پڑے ہو جن کا تمہارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو محکمات اللہ نے ہمیں دیے ہیں، جن کے اوپر ہم متفق ہیں، ہاں یہ کام محکم ہے، یہ پتہ ہے ہمیں، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، یہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ پابند بنائے، ہم پختگی سے ان اعمال کو کریں، اپنے اوپر لاگو کریں، ان چیز کو اپنے معاشرے میں لاگو کریں، اپنے گھر پہ لاگو کریں، اور جو فضول کی بحثیں ہیں اللہ تعالیٰ سے بحثوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ شیطان کا بھی ایک ہتھ کنڈا ہوتا ہے کہ ان کو بحثوں میں الجھائے رکھو، آپس میں جھگڑا پیدا کرو، فساد پیدا کرو، اور آپس میں ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شیطان کے فتنے فساد سے محفوظ فرمائے، ہمیں یکجا کرے، ایک متحد ہو کے اللہ کے احکام کا پابند ہمیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔